اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے پلوش شاشین اور میں پڑھنے جا رہی ہوں آج کا ناول جس کا نام ہے ضبط غم، جسے لکھا ہے فضا عادل نے اور آپ آواز سن رہے ہیں پلوش شاشین۔ جی تو میرا نام ہے پلوش شاشین۔ اس کے 28 پارٹ آپ پہلے ملاحظہ کر چکے ہیں اور آئی ہوپ کہ آپ سب لوگوں کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آ رہا ہوگا۔ اس کے 29 پارٹ میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آپا، مجھے آپ کی یہ تجویز کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ شبانہ جب سے آئی تھی اس تذبذب کا شکار تھی۔ بالآخر اس نے دل میں اٹھتے خدشوں کو زبان دی۔ کیوں بھائی، کیا ہوا میری تجویز کو؟ کشور مریم کے لیے بنایا گیا منگنی کا جوڑا سلیقے سے طے کر کے بیگ میں رکھ ہی رہی تھی۔ دیکھ لیں، آج کل کے بچے کسی اور مزاج کے ہیں، اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا جانتے ہیں۔ ہماری طرح لکیر کے فقیر نہیں تھے کہ جیسا چاہا ماں باپ نے ویسے ہی کر لیا۔ یہ نہ ہو کہ وقت آنے پر ہمیں شرمندگی اٹھانا پڑے۔ تم نے مریم سے بات کر لی تھی نا؟ خوش ہے نا وہ؟ انہوں نے ان کی بات کے جواب میں سوال کیا۔ جی آپا، مریم تو خوش ہے، مگر خاور، آپ کو خاور سے بھی کم از کم پوچھ لینا چاہیے۔ منگنی کا سرپرائز دینا الگ بات ہے، مگر کم از کم اس کی مرضی تو پوچھ لینی چاہیے تھی نا۔ وہ میرا بیٹا ہے، وہی کرے گا جس میں میری خوشی ہوگی، انہوں نے فخر سے کہا، چاہے اس کے لیے اسے اپنی کسی خوشی کا گلا گھونٹ دینا پڑے۔ کیا مطلب آپا؟ آپ میرا مطلب بخوبی سمجھ رہی ہیں۔ آج کل کی نوجوان نسل اپنی مرضی کو اہمیت دیتی ہے، کیا پتہ اس کے دل میں کیا ہو، اس لیے بہتر ہے آپ صرف اس کی رائے لے لیں۔ اس کی رائے بھی یہی ہوگی جو مریم کی تھی۔ جس طرح مریم کے دل دماغ میں بچپن سے لے کر آج تک یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ میں اسے اپنی بہو بناؤں گی، اسی طرح خاور بھی بچپن سے جانتا ہے۔ تم فکر مت کرو۔ لڑکیوں اور لڑکوں کے مزاج اور سوچ میں فرق ہوتا ہے آپا، پتہ نہیں کیوں مگر میرا دل آمادہ نہیں ہو رہا۔ کوئی بھی فرق نہیں ہوتا، تم یہ باتیں سوچ سوچ کر دل خراب مت کرو۔ میرا بیٹا ہے، میں اسے جانتی ہوں، اس کے دل میں مریم کے سوا کوئی نہیں۔ اور تم ماحول کی بات کر رہی ہو تو میں تسلیم کرتی ہوں یہ بات، مگر محض اس لیے کیونکہ آج کل کے لڑکے یقیناً لڑکیوں کے ساتھ اچھا وقت گزارتے ہیں، شادی نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ لڑکیاں اس مزاج کی ہوتی ہیں۔ آج کل کے زمانے میں لوگ جس طرح برانڈڈ بدلتے ہیں، اسی طرح یہ شہری لڑکیاں آئے دن وقت گزاری کے لیے نئے لڑکے بدلتی ہیں۔ یہ بات جانتا ہے خاور، وہ کبھی کسی کو لفٹ نہیں کراتا۔ میں بچپن سے واقف ہوں اس کی عادت کی۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ سب سے پہلے وہ مریم کے وقت بہت قریب ہوتا، چاہے بچپن میں ہی صحیح، مگر وہ اس نیچر کا ہے ہی نہیں۔ اسے میں نے عورت کی عزت کرنا سکھایا ہے۔ وہ کبھی ایسے کسی معاملے میں انوالو ہوتا بھی تو سب سے پہلے مجھے کہتا، مگر وہ ہو ہی کیوں؟ اسے پتہ ہے میں مریم کو پسند کرتی ہوں۔ انہوں نے رک کر گہری سانس لی۔ اور ویسے بھی وہ یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ میں حنان کے علاوہ باہر اس کی کسی سے شادی نہیں کرنے والی۔ تم جانتی ہو میں ٹھوکر کھا چکی ہوں، اس لیے میں اب کم از کم اپنے بیٹے کی شادی حنان سے باہر ہرگز نہیں کروں گی، انہوں نے ہرگز پر زور دیتے ہوئے کہا۔ خاور کا اور میرا ایک ہی فیصلہ ہوگا، دیکھ لینا تم وہ کتنا خوش ہو جائے گا۔ انہوں نے خوشی سے بہن کو دیکھا، اس نے بھی تائید میں سر ہلایا، مگر وہ یہ سب سن لینے کے بعد بھی مطمئن نہ ہوئی تھی۔ صبح 9 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے فریش ہونے کے بعد ناشتہ کیا۔ تم دونوں نے رات کو پیکنگ کر لی تھی؟ وہ اس وقت ناشتہ کر رہے تھے۔ خیال آتے ہی کشور نے پوچھا تھا۔ نہیں ماما، ابھی کریں گے، خاور نے کہا تھا۔ چلو جلدی سے کر لو، وقت نہیں ہے، ان سے کہہ کر برتن سمیٹنے لگیں۔ وہ دونوں اٹھ کر کمرے میں پیکنگ کرنے چلے گئے۔ ابھی تک اس نے موبائل کو ہاتھ نہ لگایا تھا۔ جب سے مناہل کے پیپر شروع ہوئے تھے وہ کم ہی موبائل چیک کرتا تھا، زیادہ سے زیادہ کوئی ضروری کال یا میسج کرنا ہوتا تھا تب، ورنہ اسے پتہ بھی نہ ہوتا کہ اس کے پاس موبائل فون بھی ہے۔
پیکنگ کے دوران اس نے موبائل فون اٹھایا۔ وال پیپر پر تصویر دیکھ کر اسے اس کی یاد ستانے لگی۔ اگر کل موبائل مریم کے ہاتھ نہ لگتا تو یقیناً اس میں مناہل کی کالز، نوٹیفیکیشن یا میسیجز ہوتے، مگر افسوس ایسا کچھ بھی نہ تھا۔ I miss you so much۔ میں جیسے ہی مری سے واپس آؤں گا سیدھا تمہارے پاس آؤں گا میری جان، اور میں مری میں ہی کوئی اچھا موقع دیکھ کر تمہارے بارے میں خالو سے بات کروں گا۔ میرا خیال ہے امی تب ہی مانے گی جب وہ مجھے سپورٹ کریں گے، اس لیے مجھے پہلے ان سے ہی ہیلپ لینی ہوگی۔ خیر میری جان، انشاءاللہ میں جلد تمہیں اپنے پاس لے آؤں گا۔ اس نے موبائل سکرین کو دیکھتے ہی دل میں کہا، بیٹا اچھا سا 3 پیس سوٹ ساتھ رکھ لینا، ضرورت آ جاتا ہے۔ وہ اس وقت پیکنگ کر رہا تھا کہ کشور بیگم نے اس کی پیکنگ کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، کیوں ماما 3 پیس سوٹ کس لیے؟ ہم مری جا رہے ہیں، ولیمہ اٹینڈ کرنے تھوڑی جا رہے ہیں۔ اس نے الماری سے جاگرز نکالتے ہوئے کہا۔ کشور بیگم اپنی ہنسی دباتے ہوئے بولی، ضروری نہیں کہ 3 پیس سوٹ ولیمے پر ہی پہنا جائے بھائی، تمہارے خالو وہاں کوئی پارٹی ارینج کرنے کا سوچ رہے تھے، اس لیے کہہ رہی ہوں رکھ لو۔ اوہ کم آن ماما، یہاں بھی پارٹی ہو سکتی ہے، مری کی برفباری میں کون کرتا ہے تھرتھراتی ہوئی پارٹی یار؟ اس نے تھرتھرانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ بحث مت کرو، جیسا کہا ہے ویسا کرو، اچھا سا 3 پیس سوٹ نکال کر رکھ لو۔ کشور بیگم اب اس کو کیسے سمجھاتی کہ اس کے لیے حکم صادر کرتی کمرے سے نکل گئی۔ کمال ہے، ماں کا آرڈر سن کر اسے سخت حیرت ہوئی، پھر واپس پلٹ کر الماری سے سوٹ نکالنے لگا۔ سب اپنی اپنی تیاری میں مشغول تھے، مگر مریم کے اندر اس وقت آگ دہک رہی تھی۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ چند لمحوں کے اس نے کئی سالوں سے خواب بنے رکھے تھے، وہ حسین لمحے کس قدر بھیانک ہو جائیں گے۔ وہ رات اس نے جاگتے ہوئے گزاری تھی۔ اس کے دماغ میں بس ایک ہی بات بیٹھی ہوئی تھی، خاور صرف میرا ہے، میں اس کو کسی اور کے حوالے اتنی آسانی سے نہیں کروں گی۔ وہ کئی گھنٹوں تک بیڈ پر نیم دراز بس یہی سوچ رہی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے موبائل فون اٹھایا۔ وہ مناہل کی تصویریں دیکھنے لگی۔ ہر تصویر اس کے اندر ایک انجان سی نفرت کو طول دے رہی تھی۔ بہت خوبصورت ہے، ویل ڈریسنگ بھی، لگتا ہے کوئی پاکستانی امیر زادی ہے، اس نے تصویریں بغور دیکھتے ہوئے سوچا۔ خیر تم جتنی بھی خوبصورت ہو جائے، چاہے جتنی بھی دولت مند کیوں نہ ہو جاؤ، میرا تم سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ میں امریکہ کے گرین کارڈ ہولڈر، پڑھی لکھی اور سب سے بڑھ کر خاور کی فرسٹ کزن ہوں۔ تم خاور کے لیے ٹائم پاس کا ذریعہ تو ہو سکتی ہو، مگر اور کچھ نہیں۔ وہ بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگا کر خود کلامی کرنے لگی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ اٹھ بیٹھی، مجھے جلد بازی میں کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے، مجھے خاور سے اس کے قریب ہو کر کرنا ہے جو بھی کرنا ہے۔ کچھ دیر سوچ بچار کے بعد اس کے چہرے پر سکون اتر آیا، جیسے اس کے دماغ میں کوئی حل نکل آیا ہو۔ اس نے موبائل ہاتھ سے رکھا اور اٹھ کر الماری سے کپڑے نکالنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں اس نے مری کے لیے پیکنگ مکمل کر لی۔ وہ بظاہر پرسکون ہو گئی تھی، مگر دماغ جیسے سوچوں کے اماجگاہ بن چکی تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ Please like, subscribe and share our channel and press the bell icon for more videos.